بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب السلام علیکم. مبادی کتاب نحو جلد 4 کا درس نمبر 27 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس کا عنوان ہے علاقات خبر بے مبتدا. تو اس بحث کے ہم ابتدا یہاں سے اس سوال سے کرتے ہیں کہ جس میں فرماتے ہیں کہ ما ہی احکام شبہ الجملۃ الواقعۃ خبرا، یعنی شبہ جملہ خبر جب واقع ہوتا ہے تو اس کے احکام کیا ہیں. تو اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ شبہ جملہ جب خبر واقع ہو تو وہ ایک صفت یا فعل جو محذوف ہیں کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی ان کا متعلق جو ہے ایک فعل یا شبہ فعل جو صفت ہے وہ ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی صفت یا فعل جو محذوف ہے یہ اس مبتدا کے لیے خبر ہوتے ہیں. جیسے الورقاء فوق الشجرۃ میں الورقاء کیا ہے، یہ مبتدا ہے اور فوق الشجرۃ اس کی خبر ہے. تو اس کے تقدیری عبارت اس طرح ہوگی الورقاء تکون فوق الشجرہ یا الورقاء کائنۃ فوق الشجرہ، یہ اس کی تقدیری عبارت ہوگی. اب دیکھیں اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں. ما ہی احکام شبہ الجملۃ الواقعۃ خبرا، جملہ جب خبر واقع ہوتا ہے شبہ جملہ اس کا احکام کیا ہیں. اس کے لیے لابد ہے کہ شبہ جملہ جب خبر واقع ہوتا ہے تو وہ یا وصف سے ہوگا یا فعل محذوف سے ہوگا، یعنی یا اس کی خبر جو ہے صفت ہوگی یا فعل محذوف. تو یتعلق بہ الظرف او المجرور، کہ اس فعل یا شبہ فعل کے ظرف جو ہے اس کے متعلق ہوگا، یعنی یہ جو متعلق ہوگا اور وہ ظرف یا شبہ فعل جو ہے وہ فعل یا شبہ فعل جو ہے وہ متعلق ہوگا. وَيَكُونُ هُوَ الْخَبَرُ فِي الْحَقِيقَةِ، اصل میں یہی متعلق جو ہے جس کا مطلب فعل یا شبہ فعل جو ہے متعلق ہو گئے ہیں یہ وہ حقیقت میں مبتدا ہوتے ہیں. جیسے الورقاء فوق الشجرۃ، تو اصل میں تقدیر عبارت اس طرح تھی الورقاء کائنۃ فوق الشجرۃ، یہ ورقاء کی جو اصل خبر جو ہے وہ کائنۃ ہے جو یہاں پر محذوف ہے اور وہ متعلق ہے. اور اور یا تکون فوق الشجرۃ تھا، یہ اصل خبر جو ہے وہ تکون ہے. اب اس میں جو ہے دو فائدے بیان کرتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب یہ محذوف جو ہے وہ وصف ہو، صفت ہو، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو یا اس طریقے سے کوئی چیز ہو تو اس وقت اس کا جو خبر جو ہوگی مبتدا وہ خبر مفرد ہوگی، قبیل مفرد ہوگی. کہتا ہے کہ اذا قدر المحذوف وصفا کان الخبر من قبیل المفرد. وَإِذَا قُدِّرَ فعلا، اگر اس متعلق کو جو آپ نے یہاں پر تقدیر میں رکھا ہے وہ اگر فعل ہو، فعل کو اگر آپ تقدیر میں رکھیں تو کان الخبر من قبیل الجملۃ، اور خبر جو ہے جملے کے اس حساب سے ہوگا، یہ یعنی خبر جملہ ہوگی. یہ بات یہاں پر ختم ہوگی. دوسرا جو فائدہ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب متعلق جو ہے ظرف اور جار و مجرور ہو اور وہ مطلق وجود پہ دلالت کرے، یعنی ہونے کے اوپر دلالت کرے، کوئی خاص موجود ہونا مقصود نہ ہو، تو ایسے صورت میں اس کا جو ہے اس مطلق جو وجود ہے اس کا ذکر کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، لہذا اس کو حذف کیا جائے گا. جب اس کو حذف کر لیتے ہیں تو اس کے جگہ میں یعنی اس مطلق وجود کے جگہ میں وہی جار و مجرور یا ظرف مظروف اس کو بعنوان شبہ جملہ کہہ کر اس کے جگہ میں لایا جاتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دیکھو اذا دل متعلق الظرف والمجرور،
جب متعلق ظرف اور مجرور جو ہے وہ دلالت کرے علی وجود مطلقن، علی وجود مطلقن، ایک مطلق وجود کے اوپر دلالت کرے، یعنی کوئی قید کے ساتھ مقید وجود کے اوپر دلالت نہ کر رہے بلکہ مطلق وجود پر دلالت کرے، ہونے کے اوپر دلالت کرے، کیکون مثلا ہونا، وکائن یعنی ہونا، تو اس وقت جو ہے وما شاکلہ یا اسی کے ہم شکل، جیسے مثلا ثبتا یا ثابتون، وجدہ موجودون، اس طرح کا کوئی ہو تو وجب حذفہ، تو اس وقت اس متعلق کا حذف واجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفقدان الفائدتی، فائدہ فاقد ہے، یعنی چونکہ اس کا ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہونا ویسے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو لہذا اس کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ لفقدان الفائدتی من ذکرہ کما مثلنا، جیسے کہ ہم نے مثال دیا اوپر، تو اسی مثال میں آپ دیکھیں وہاں پر اس کا ذکر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو حذف کیا جائے گا۔ وَإِذَا دَلَّ عَلَى وُجُودٍ مُقَيَّدٍ، اما اگر کہیں پر کوئی خبر جو ہے وہ وجود مقید پر دلالت کرے، وجود ہو لیکن وہ کوئی خاص وجود، ایک مقید وجود پہ دلالت کرے، مطلق وجود نہ ہو، یعنی اس میں کوئی حدث بھی موجود ہو، تو ایسے صورت میں بصفت وجب ذکرہ، تو اس صورت میں وہ صفت جس کا قید کے ساتھ لانا ضروری ہے، اس کا یہاں پر ذکر واجب ہو جائے گا۔ اذا دل علی وجود مقید بصفت وجب ذکرہ، اس کا ذکر واجب ہوگا۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، الورقاء مفردۃ فوق الشجرۃ، یعنی مطلب ورقہ جو ہے درخت پر اکیلا ہے، مفرد ہے، تو یہ مفردۃن جو ہے یہ ایک وجود ہے، لیکن وجود ہمراہ ہے ایک قید کے ساتھ، وہ ہے مفرد، انفراد، تو لہذا اس کا ذکر یہاں پر واجب ہو گیا، اور فوق الشجرۃ اس کے متعلق ہو جائے گا، اور اس کا متعلق جو ہے مفردۃن ہے اور وہ مذکور ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ عندی زید نائم، میرے پاس زید سویا ہوا ہے، تو یہاں پر اندی جو ہے یہ متعلق ہے نائمن کے، نائمن متعلق ہے، اور یہ ایک وجود مقید ہے، ایک خاص وجود ہے، تو لہذا یہ اس کا ذکر واجب ہو جائے گا۔ البتہ یہ وجود خاص اور مقید بھی کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے، لیکن اس کے حذف پر کوئی قرینہ موجود ہو، تو کہتے ہیں ما لم یدل علیہ دلیل، جب تک اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو تو اس وقت اس کا ذکر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دلیل ہو تو اس دلیل اور قرینے کی بنا پر اس مقید کو، وجود مقید کو حذف کرنا جائز ہوگا۔ جیسے الفارس فوق الجواد، یعنی فارس گھڑ سوار گھوڑے پر ہے، تو گھوڑے پر ہونا یعنی مطلب اس کے مطلب یہ ہے راکب ہے، اصل میں عبارت اس طرح تھی الفارس راکب فوق الجواد، لیکن چونکہ یہ جب گھوڑے پر ہے کا مطلب یعنی وہ راکب ہے، یہ معنی ہے، تو یہ قرینہ جو ہے دلالت کر رہا ہے، لہٰذا اس وقت راکبن کو حذف کیا گیا، لیکن ہمیں ہر جگہ ایسا نہیں ہے، جب اگر کوئی قرینہ یا کوئی دلیل وہ اس پہ دلالت نہ کرے اس کے حذف کے اوپر، تو اس کا ذکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ متى یقترن الخبر بالفا، فا کب اس کے ساتھ، خبر کے ساتھ جو ہے فا کب مقرون ہوگی؟ تو کہتے کہ جب مبتدا ایک سبب بنے، سبب کا معنی دے، اور خبر کے لیے سبب بنے اور خبر مسبب بنے اس کے لیے، اور مبتدا بے منزلِ شرط کے ہو اور خبر جو ہے وہ بے منزلِ جواب کے ہو، تو ایسے صورت میں اس خبر کے اوپر فا کا لایا جاتا ہے، اس کے خبر کے اوپر فا لایا جاتا ہے۔ جیسے کہتا ہے متا کان المبتدا سببا للخبر، کان یعنی کان المبتدا، یہ مبتدا جو ہے بے منزلت اسم شرط، اسم شرط کے منزلت میں ہو، والخبر بے منزلت جواب لہ، اور خبر جو ہے بے منزلِ جواب کے ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے اوپر فا لایا جاتا ہے۔ ولذالک، اسی وجہ سے یجوز دخول الفا
فاء الجزائی علی الخبری، اسی وجہ سے فائے جزا جو ہے اس خبر کے اوپر لانا جائز ہوتا ہے، اذا کان متأخراً، جب یہ خبر متأخر ہو، چونکہ جواب ہمیشہ شرط پر مؤخر ہوتی ہے، اسی طریقے سے مبتدا کی خبر بھی اگر مؤخر ہو تو اس کے اوپر فا آئے گا، کما تدخل علی الجواب، جس طریقے سے جواب متأخر کے اوپر فا داخل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسی خبر کے اوپر بھی فا آئے گا جو مسبب بنا ہے اس مبتدا کے لیے، اور مبتدا اس کے لیے سبب ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، الذی تاتونہ من خیر فہو ذخر لکم، وہ جو خیر میں سے جو آپ لے آتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ جمع پونجی ہے، یعنی آپ کے لیے قیامت کے دن آپ کے لیے ایک قسم کی جمع پونجی کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ذخیرہ ہے آپ کے لیے۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دو فائدے ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مبتدا جہاں پر سبب واقع ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہے اور خبر اس کے لیے جو ہے مسبب ہونے کی صلاحیت ہے اور اس کے اوپر فا آتا ہے، تو اس وقت یہ مبتدا کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا مبتدا جو ہے سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب موصول اگر مبتدا واقع ہو جائے تو اس موصول کے اندر معنی شرط متضمن ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ اگر وہ نکرہ موصوفہ، اگر کہیں پر نکرہ ہو اور موصوف واقع ہو جائے تو اور بغیر مفرد کے، تو وہ بھی اس کے خبر میں بھی فا کا لانا واجب ہو، فا کا لایا جاتا ہے، اور وہ نکرہ موصوفہ جو ہے وہ اس کے اندر شرط کا معنی متضمن ہوتا ہے۔ تو وَقَذَا مَا أُضِيفَ إِلَيْهِمَا، یا ان کی کبھی کبھار جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سبب کا معنی دیتا ہے جب ان دونوں کی طرف کوئی چیز اضافہ ہو، یعنی موصول کی طرف کوئی چیز اضافہ ہو یا اس نکرے کی طرف، نکرے موصوفہ کی طرف کوئی چیز اضافہ ہو، یا ان کے او وصف بالموصول، یا موصول کے ذریعے سے صفت لایا گیا ہو کسی اور اسم کے لیے، ایک اسم اس سے پہلے ہے اور اس اسم کے لیے موصول صفت لایا گیا ہو، البتہ اس کے لیے غیر انہو یشترط، لیکن اس میں یہ شرط رکھا گیا ہے کہ فی صلۃ الموصول، موصول کے اس صلے میں یہ شرط ہے اور اس نکرے کے صفت ہونے میں یہ شرط ہے کہ ان یکون کل منہما فعلا مستقبلا او ظرفا، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے یا جو ہے وہ جو موصول کا جو صلہ ہے وہ فعل مستقبل ہو، اور ظرف کا جو وہ جو نکرہ کا جو صفت واقع ہو رہا ہے وہ ظرف واقع ہو، تو ایسے صورت میں ان کے جواب میں فا آئے گا۔ فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ، پس اس بنا پر اگر کہیں پر موصول کا صلہ فعل ماضی ہو تو اس صورت میں امتنعت الفا، فا کا اس کے خبر پہ فا کا آنا ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے وَقَذَا النَّكِرَةُ إِذَا لَمْ تُوصَف، اما اگر نکرہ اگر کہیں پر اس کی صفت ہی نہیں لائی گئی ہو، وہ نکرہ ایسے ذکر کیا ہو اس کے لیے صفت نہیں لایا گیا ہو، یا وہ صفت لایا گیا ہو لیکن وہ غیر فعل اور ظرف کے ذریعے سے صفت لایا گیا ہو، اس کے لیے جو وہ نکرہ جو کہ موصوف واقع ہو گیا ہے اس کی صفت جو ہے وہ یا فعل نہ ہو اور ظرف نہ ہو، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز سے اس کے لیے صفت لائی گئی ہو، تو اس صورت میں بھی اس کے خبر پہ فا نہیں آئے گا۔ جیسے مثال ان میں جو شرائط ہیں اور اس کے اوپر فا آیا ہے اس کی مثال دیتا ہے، الذی یسألنی، دیکھو الذی یسألنی، وہ جو مجھ سے سوال کرے تو فلہو دینارن، یہ فلہو دینارن اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ الذی یسألنی، الذی موصول، یسألنی اس کے لیے صلہ، اور یہ مبتدا، اور اس کے اندر چونکہ سبب کا معنی ہے فلہو دینارن، یہ جو ہے اس کے لیے سبب ہے اور یہ اس کے لیے خبر ہے، اور اس خبر کے اوپر جو ہے فا داخل ہو گیا ہے۔ یا مثلا موصول کی طرف کوئی اسم اضافہ ہو گیا ہو، جیسے کل الذی یسألنی، دیکھو کل یہاں پر الذی کی طرف مضاف ہوا ہے اور بعد میں یسألنی الذی کے لیے صلہ ہے، تو پھر اس کے لیے جواب کیا ہے؟ فلہو دینارن، اس کے لیے بھی
1 دینار ہے، یہ اس کے لیے جواب ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ موصول کو موصول کو صفت لایا گیا ہو کسی موصوف کے لیے، جیسے الرجل الذی، وہ مرد جو، الذی جو ہے یہاں پر الرجل سے کیا ہے صفت ہے، تو یسألنی یہ الذی کے لیے صلہ ہے، تو یہ صفت موصوف مل کر یہ مبتدا ہوا، اور اس کی خبر کیا ہے فلہ دینارون، یہ فلاح خبر مقدم، دینار مبتدا مؤخر، یہ جملہ جو ہے یہ خبر واقع ہو گیا ہے اس الرجل الذی کے لیے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور اسی وقت علیہ الظرف، اور اسی طرح جو ہے قیاس کریں آپ ظرف کے لیے بھی، فتقول آپ اس طرح کہیں کہ صدیقن حولک فی الشدۃ فہو جدیر بالثناء، تو یہاں پر صدیقن یہ موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے ظرف کے ذریعے سے حولکہ، یہ حولکہ فی الشدۃ، یعنی آپ کے گرد جو ہے شدت میں جو دوست ہیں وہ کیا ہے فہو جدیر بالثناء، وہ تعریف کے لائق ہے۔ تو فہو یہاں پر جو ہے فا کے ذریعے سے اس کے خبر کے اوپر فا لایا گیا ہے، تو فہو جدیر بالثناء یہ اس کے لیے خبر ہے اور اس کے اوپر فا آیا ہے، اور اس کی جو صفت جو لائی گئی ہے وہ حولکہ جو کہ ظرف ہے اس کے ذریعے سے لائی گئی ہے۔ وحل مجرورہ، بس اسی طریقے سے آپ باقی کا مثال خود ہی دیں۔ اور اسی طریقے سے اگلا جو سوال ہے اس سوال میں یہ ہے کہ اذا دخل علی المبتدا المتضمن معنی الشرط ناسخ، اما اگر مطلب یہ مبتدا جس کے اندر معنی شرط متضمن ہے، اس کے اندر موجود ہے معنی شرط ہے، وہ اگر اس کے اوپر کوئی ناسخ آ جائے، ناسخ آئے، اور وہ ناسخ جو ہے ان اور لاکن کے علاوہ ہو، ان نہ ہو لاکن نہ ہو، ان کے علاوہ، جیسے افعال ناقصہ آ جائیں اس کے اوپر، افعال مقاربہ آ جائیں، لیتا آ جائے، لعل آ جائے، یہ چیزیں اگر اس کے اوپر آ جائیں تو لا تدخل، یعنی اس صورت میں جب نواسخ اگر اس کے اوپر داخل ہو جائے اس مبتدا کے اوپر جس میں معنی شرط پایا جاتا ہے، تو لا تدخل فاء علی الخبر، خبر پر فا داخل نہیں ہوگا۔ جیسے اس کے لیے مثال، جیسے دیکھو لیس کل من ینظم الشعر لہو جائزۃ منی، دیکھو یعنی ہر کوئی جو کل من، کل یہاں پر من کی طرف اضافہ ہے، اور یہ لیسا کے لیے کیا ہے یہاں پر اسم ہے، اور ینظم الشعر یہ جو ہے من کے لیے صلہ ہے، یہ صلہ موصول مل کر مضاف الیہ من کل ہو گیا، اور کل جو ہے مضاف الیہ مل کر لیسا کے لیے اسم ہو گیا۔ اب ان کی جو خبر ہے وہ جائزۃ منی ہے، یہ جائزۃ اس میں اوپر فا نہیں آیا ہے، یعنی مجھ سے جائزہ لے لے، تو یہ فا اس کے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کے شروع میں جو ناسخ آیا ہے وہ ان یا لاکن نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ ہے، لیسا ہے، تو لہذا اس وجہ سے اس کے اوپر فا نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے لیتا آیا، دیکھو لیتا بھی نواسخ میں سے ہے، لیکن ان ہے نہ لاکن ہے بلکہ لیتا ہے، لیتا اگر کسی کے اوپر آ جائے تو اس کے خبر پہ بھی فا نہیں آئے گا۔ لیت من یاتی کا لہو من کا اکرام، آپ جو ہے جو شخص کاش جو شخص تمہارے پاس آ جائے تو تجھ سے اس کے لیے اکرام ہے، تو دیکھو من کا خبر مقدم، اکرام مبتدا مؤخر، یہاں پر فمن کا نہیں آیا بلکہ من کا اکرام آیا، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کے اوپر لیتا داخل ہوا ہے اور یہ نواسخ میں سے ہے، اور یہ نواسخ ان نواسخ میں سے جس کے لیے جواب میں فا آنا، جس کے خبر میں فا آنا جائز تھا، جو کون تھے وہ ان اور لاکن تھے، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ اما ان اور لاکن، اگر کہیں پر ان آ جائے یا لاکن آ جائے تو فلا تمتنعوا، تو اس وقت اس کے خبر میں فا کا لانا ممتنع نہیں ہے بلکہ وہ فا لا سکتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، دیکھو موت جس سے تم فرار کرتے ہو پس وہ تم سے ملاقات کرے گی، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الموت اس کے لیے کیا ہے خبر ہے، اور یہ موت موصوف ہے،
الذی اس کے لیے صفت ہے، الذی موصول ہے، تفرون منہ یہ اس کے لیے صلہ ہے، یہ صلہ موصول مل کر موت کے لیے صفت اور صفت موصول مل کر ان کے لیے اسم ہو گیا۔ تو پس اس کی خبر کیا ہے ان کی؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ یہ ہے، ان یہاں پر حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ان کے لیے اسم ہے، ملاقیکم اس کے لیے خبر ہے۔ یہاں پر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جملہ یہ خبر واقع ہو گیا ہے پہلے والے ان کے لیے، پس اس ان کے اوپر فا کا داخل کرنا جائز ہے، ممنوع نہیں ہے یہاں پر۔ وَكَقَوْلِهِ ہی اور اسی طریقے سے آپ کا یہ قول وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ، لیکن لاکنہ دیکھو یہ لاکنہ آیا ہے، یہ لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ما مائے موصولہ ہے، یہ اس کے لیے اسم ہے، یقضا یہ جو ہے ما کے لیے صلہ ہے، یہ صلہ موصول مل کر لاکنہ کا اسم، فسوف یکون جو ہے یہ لاکنہ کے لیے خبر ہے، تو بس لہذا اس مبتدا کے جو خبر ہے اس کے اوپر فا لایا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کا جو نواسخ ہے وہ لاکنہ ہے، تو لاکنہ اور ان میں فا لانا جائز تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، تو انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔